السلام علیکم. بات کریں وعلیکم جناب، کیسے السلام ہیں ورحمۃ خراسانی اللہ صاحب، محدث وبرکاتہ۔ صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ ہیں؟ آقا، خیریت سے ہیں۔ اللہ الحمدللہ آپ کو عزت دے، الحمدللہ، اللہ آپ تعالیٰ آپ فرمائیں۔ کو سلامتی عنایت کرے. بہت مہربانی آپ. الہ آمین۔ آقا جان، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، اس کے بعد پھر یہ جو بھی اتنا لمبا چوڑا انہوں نے دلائل کا انبار لگایا، تو اس میں انہوں نے جو دلائل پیش کی، انتہائی کوئی احمقانہ اور عجیب قسم کے دلائل تھے کہ وہ مٹی سے، خاک شفا سے جو ہے وہ قیاس کر رہے ہیں سیدانی کا، اور جو ہے وہ ایک غیر سید مومن کا۔ تو بعض علماء جو ہے وہ تشیع میں اور بعض ذاکرین، انہوں نے بڑے مسائل کریٹ کیے ہیں پاکستان میں، جی سر. خصوصاً انٹیریئر سندھ اور اپنا پنجاب سائڈ پہ انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ سیدانیوں کی طلاقیں کروائی ہیں۔ جی سر. تو یہ جو حرمت کے قائل ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، معممین، جو جن کی والدہ جو ہے سادات ہیں اور والد گرامی ان کے غیر سید ہیں، تو یہ ان کی اولادوں کو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا ڈکلیئر کریں گے؟ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو تشیعوں کو حرام زادہ قرار کر؟ جی بالکل. مجھے لگتا ہے کہ میں نے مجھے ان بہت سے سارے پوچھا ایسے نہیں، تو علماء ہیں۔ ان کے قواعد کے مطابق کیونکہ وہ نکاح حرام ہے، وہ تو مشکل ہوگا کہ وہ حلال زادہ ہوں اس طرح. تو بالکل آگا، کیونکہ حرمت کا جو جب ایک قاعدہ آپ لے کر آ رہے ہیں کہ بھائی سید لڑکی کا اگر غیر سید مومن سے نکاح ہو جاتا ہے، چاہے وہ مجبوری کی بنیاد پر ہو یا چاہے کسی بھی بنیاد پہ ہو، اگر نکاح ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس نکاح سے پیدا شدہ اولاد کیا کہلائے گی؟ یہ زرق نقوی جیسے افراد جنہوں نے انتہائی کوئی بدتمیزی اپنے ممبروں سے جو ہے وہ آپ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، خصوصاً یہ ایک ایسا آئین کہ جو آپ کا کما حق ہو جس طرح سے دفاع کرنے کا حق ہے ویسے دفاع کر رہا ہے، آپ اسی کے خلاف جو ہے نگیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی حرمت سادات، حرمت سادات، حرمت سادات، تو پھر آپ کہاں جو ہے وہ قوم کو لا کے کھڑا کرنا چاہ ان غیر سادات بچوں کا کیا کریں گے جن سادات جن میں بڑے بڑے ہیں، چاہے وہ عبادت خواہ ہوں، نہ ہو معممین حضرات ہوں یا دیگر افراد جو اس نکاح سے پیدا شدہ ہیں، تو یہ کیا ادھر لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا آقا، میں آپ کی اسپیچ سے جو سمجھا وہ یہ سمجھا کہ آپ کے نزدیک، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سادات غیر سید میں شادی جائز ہے۔ جی بالکل. تو آقا اگر جائز ہونے کا معیار ہے، مثال کے طور پہ، کیونکہ میرے نزدیک جو ہے وہ میں بہت ساری چیزوں میں آپ کے ساتھ پیرالل ہوں، مگر اس مسئلے میں جو تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے، جی وہ اس کی دلیل بھی میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جواز ہے، اگر سیدانی کسی غیر سید مومن سے شادی کرتی ہے تو یہ جائز ہے، اس کا واجب جواز تھوڑی ہے۔ ہے کہ تو واجب تو نہیں ہے بھائی اگر کہ ختم. جواز کی بنیاد پہ بہت سارے، نہیں واجب نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، جواز ہے نا۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مجبوری کی حالت میں شراب پینا اور سور کا گوشت کھانا جائز قرار دیا، تو قرآن میں اسلام نہیں جو ہے ہے، وہ ٹرینڈ تو نہیں قرآن میں بناتا نہیں ہے، کسی ایسی وہ چیز کو۔ قرآن میں نہیں ہے بھائی. مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن قرآن میں وہ اس طرح کوئی آیت نہیں ہے. لیکن بہرحال حکم کریں. ہاں وہ ہے، وہ تو سب سے پہلی میتا چیز کے لیے ہے، میتا کے لیے قرآن، تم صحیح فرما رہے. جی جی صحیح فرما رہے. اوکے. جی جی بالکل۔ میتا اور اسی سور طریقے کے سے لیے، شراب تقیہ کے کی لیے. حالت میں جو ہے وہ آپ بزرگ ہستی کو گالی بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ہوں. اگر کوئی چیز جائز ہے تو کیا اس کو ٹرینڈ بنایا جا سکتا ہے آگا؟ میری بڑی مؤدبانہ آپ سے گزارش، آپ سے سوال میرا یہ ہے۔ دیکھیں یہ مستحب ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے. دیکھیں میں وہ وقت نہیں پہنچا کہ میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں، اگلی راتوں کو میں دکھاؤں گا کہ جائز ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ اضطرار میں یا یہ مکروہ ہے، بلکہ یہ مستحب ہے. اہل بیت علیہ السلام، اب لوگ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن میں اہل بیت علیہ السلام کا احکام آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اگلی راتوں میں آپ کی خدمت میں بالکل مزید پیش کروں گا روایات. دیکھیں بلکہ میں پی ڈی ایف میں دکھاؤں تو بہتر ہے اس روایات کو. ابھی اس میں یہاں پہ دکھا دیں، پھر پی ڈی ایف میں مزید مواد دکھاؤں گا. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی باش للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 5، یہاں پہ صفحہ نمبر 347 ہے.
باب المؤمن کفو المؤمنہ کہ مومن مومنہ کا کفو ہے. حدیث نمبر 1. میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھا ہے عن النکاح، میں نکاح کے مسئلے میں ان سے سوال کیا. فکتب الی من خطب الیکم فرضیتم دینہ و امانتہ. اگر آپ، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس رشتہ لینے کے لیے تو آپ اس کی دینداری سے آپ راضی ہیں اور امانت داری سے راضی ہیں، یعنی اس کا کردار ایسا ہے کہ دیندار آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے. فزوجوہ، یہ حکم ہے بھائی امام علیہ السلام کا، اس کو رشتہ دے دو، اس کو رشتہ دے دو. دیکھیں حکم جو ہے یا وجوب کے لیے ہوتا ہے یا کم از کم استحباب کے لیے ہوتا ہے کہ رشتہ دے دو اس کو. اور بہت سارے علماء نے اسی فرمایا کہ یہ واجب ہے کہ اگر ایسا شخص آتا ہے جو دیندار ہے، والد والدہ کے لیے، اب لڑکی کی رضا شرط ہے، لڑکی کی رضا شرط ہے. اگر لڑکی راضی ہے، لڑکی اگر نہیں چاہتی بھائی وہ تو آپ کو والدین کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، وہ لڑکی کی رضا شرط ہوتی ہے. لیکن اگر بچی صغیر ہے، بالغ نہیں ہوئی تو نکاح کرا سکتے ہیں، لیکن وہ جب بالغ ہو جائے وہ فسخ کر سکتی ہے. تو وزوجو، تو اس کو رشتہ دے دو، یہ حکم ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف غیر سیدوں کے لیے، یہ سب کے لیے ہے. جب امام علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں کہ رشتہ دے دو، رشتہ قبول کرو مومن کی، تو کم از کم یہ ہے کہ یہ استحباب ہے، اگر ہم نہ کہیں کہ یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے. وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر یہ کام نہ کرو گے بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فساد ہوگا. اگلا حدیث بھی یہی ہے. ابی جعفر علیہ السلام فی امر بناتی، میں نے میرے کئی، علی بن مہزیار کہتا ہے میں حضرت امام جواد علیہ السلام کو میں نے خط لکھا ہے اور میرے کئی بیٹیاں تھیں کہ ان کے رشتے کا مسائل تھے. وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ أَحَدًا، تو کوئی ایسا رشتہ مجھے اچھا نہیں مل رہا ہے جو مناسب ہو. فكتب إليه امام علیہ السلام نے ان کو خط لکھا، امام جواد علیہ السلام، فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك. مجھے پتہ، میں نے آپ کا خط پڑھا ہے، آپ کے خط میں یہی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں اور آپ کو آپ جیسا، اپنا جیسا آدمی نہیں مل رہا، آپ جیسا آدمی نہیں مل رہا. فلا تنظر في ذلك رحمك اللہ، اس طرح نہ کرو کہ مجھ جیسا ہر لحاظ سے پرفیکٹ آدمی مجھے مل جائے، اللہ تجھ پہ رحم کرو، یہ کام نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه. جب کوئی شخص آپ کے پاس رشتہ لینے آتا ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی اگر آدمی دیندار ہے بد اخلاق ہے تو اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا آپ کی بیٹی کا. آدمی اگر دیندار ہے لیکن بد اخلاق ہے، وہ بھائی کبھی غصہ کرتا ہے، مار لیتا ہے نا، وہ ہے وہی دین والا آدمی لیکن اخلاق سے ہی نہیں ہے، اخلاق خشک ہے بڑا اس کا، اس کے ساتھ نہیں. دین دیکھو، امانت دیکھو، اخلاق دیکھو. فزوجوہ، اس کو رشتہ قبول کرو. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا بھی آیت دکھا دوں میرے محترم بھائی. اور قرآن مجید میں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. قرآن مجید کا جو فرمان ہے وَأَنْكِحُوا، رشتہ کرا دو، رشتہ دے دو. الْأَيَامَ، جو ایامہ بولتے ہیں، ایامہ ایم کی جمع ہے، ایم بولتے ہیں مرد جو کمارا ہے اور عورت جو کنواری ہے، رشتہ دے دو. جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو رشتہ قبول کرو، رشتہ رد نہ کرو. تو یہ کہ اگر یہ مکروہ بھی ہوتا نا تو کہہ لیتے ہیں کہ بھئی مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ نسب اس کا کیسا ہے. یہ کوئی اس کے پریفرنس نہیں ہے نسب کی. اور میں نے اب عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام غیرت کے معاملے میں، اپنے خاندان کی عزت کے معاملے میں، یہ اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ عزیز، زیادہ غیور کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی نہیں ہے. امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ مجمعین، سب ائمہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. اگر یہ چیز حرام ہوتی نا تو قرآن مجید فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ غیرت کا بھی معاملہ ہے اور کس عزت کا معاملہ بھی ہے اور جہنم کا بھی معاملہ ہے. اگر مثلا کوئی سے زادی اس کے لیے حرام ہے، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی پوتی ہے یا پرپوتی ہے، اس کے لیے حرام ہے بھئی غیر میں شادی کرے. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو یہ تاریخ میں مذکور ہوتا کہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ یہ غیروں میں اپنا نکاح جو ہے حرام سمجھتے ہیں، اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کا حکم ہوتا. اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں بھئی وہ حرام میں ان کے حرام کی شادی نکاح ہو جائے، حرام کی نکاح ہو جائے، ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کی پوتیاں، ان کی پرپوتیاں، ان کی نسل کی جو سادات ہیں، ان کو وہ سیدانیاں ہیں، وہ حرام میں شادی کی ان کو پرواہ نہیں ہے.
حتماً اس پہ ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہوتی ہیں، کئی احادیث ہوتی ہیں، کیونکہ مسئلہ جو ہے کس کا ہے؟ مسئلہ خاندان کے فروج کا ہے، خاندان کے ناموس کا ہے. جب انہوں نے کئی منع نہیں کیا ہے، اس کے علاوہ ان کے فرامین یہ ہے کہ تم شادی کا اگر رشتہ چاہتا ہے تو تم قبول کر لو. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ کافی واضح ہے. اس میں دیکھیں ہر چیز جائز ہے. کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی. قرآن مجید کے عموم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ بالکل ایسے ہی. مَثْنًا وَثَلَاثًا وَرُبَاعًا. جو عورت آپ کو پسند آ جائے اس کے ساتھ شادی کرو. قرآن مجید نے بتا دیا کہ کن کن عورتوں کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ان اصناف کے علاوہ کہ مثلا بتیجی ہے، بانجی ہے، آپ کی جو ہے والد صاحب کی جو وائف ہے، مثلا سوتیلی ماں ہے، یا آپ کی بہو ہے، ان لوگوں سے شادی نہیں کر سکتے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہے اگر پیغمبر کے بعد اسے اصناف سب بتا دیے. اس کے علاوہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. عورت پسند آئے اس کے ساتھ شادی کرو. عموم ثابت ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں. عورت آپ کو پسند آئے اگر وہ راضی ہے، زبردستی توڑی ہے. عورت اب توافق ہو جاتا ہے کسی سیدانی سے، مومن کا کسی غیر سیدانی سے، وہ یہ سب عمومات میں شامل ہیں کہ وہی نکاح نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اور نکاح میں کتنا ثواب ہے. جی سر، یہ آپ کے سوال کا مختصر عرض جواب یہ ہے. اچھا آغا، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ایک سیریز کی آپ کی ویڈیو جس میں آپ نے قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ڈسکشنز کر رہے ہیں نا، آپ نے بتایا تھا کہ قوم بنی اسرائیل نے من و سلوا پر فوقیت دی لہسن، ادرک اور پیاز وغیرہ کو، کہ موسیٰ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے پیاز وغیرہ اگا دے. تو آغا آپ نے اس سیریز میں یہ کہا تھا کہ متصور یہ ہوا اس سیریز سے کہ آپ نے اس کو ایک کبھی تان بیان کیا. یہ کبھی تان ہے کہ انہوں نے یہ آغا کیا اس طرح سے ترک اولا کرنا، کیونکہ میرے نزدیک دیکھیں اگر کسی عورت کے لیے کئی رشتے آتے ہیں نا، ایک عورت ہے اس کے پاس 4-5 رشتے ہیں، جی جی آغا، ایک مومن ہے، متقی ہے، ایک اتقا ہے، تو لازمی بات ہے، لازمی بات. اب اس کی مرضی بھی شرط ہے. اس طرح نہیں ہے کہ عورت کی مرضی نہیں ہے. اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہیے کوئی زبردستی نہیں ہے. اچھا عورت اب اگر وہ دوسرے اس کے یا اس کے والدین کو اختیار دے دی، اس نے اپنے والد کو جو بھائی جہاں پہ تم نے رشتہ کرانا ہے میرا کر لو، اس کی اپنی کوئی بات ہی نہیں نا، تو وہ اتقا کو لازمی بات ہے، وہ جو زیادہ تقوی والا ہے. اگر 2 مومن آتے ہیں سب لحاظ سے برابر ہیں، ایک جو سید ہے غیر سید ہے، وہ بالکل ترجیح دے سکتا ہے، اس میں منع تو نہیں ہے. یا ایک زیادہ پیسے والا ہے ایک کم پیسے والا ہے، بھائی وہ کیونکہ احادیث میں یہ موجود ہے کہ جو زیادہ یسار ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اس سے شادی کرا دو. اور قرآن مجید کی آیت ہے اگر فقیر ہے تو اللہ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ واسع علیم. اگر شادی کے وقت اگر آدمی فقیر ہے تو اسے ڈرا نہ کرو. تو اس لیے یہ استحباب میں آ جاتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ آپ کا داماد حتماً پیسے والا ہو. تو یہ بالکل آپ وہ جو ہے ترجیح دے سکتا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مثلا وہ ایک آدمی لیکن یہ حرام نہیں ہے کہ اگر کسی نے کر دیا تو وہ یا وہ مکروہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے غیر سید سے شادی کی ہے تو اس نے قابل مذمت کوئی کام کیا ہے جو حرام تو نہیں ہے لیکن قابل اس طرح بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آغا، انہوں نے ایک چیز بیان کی تھی وہ شاہ صاحب نے کہ آپ نے جو ہے سیدانی جو ہے چونکہ غیر سید جس کے گھر جا رہی ہے وہ مومن جو ہے اس پہ زکوٰۃ بھی حلال ہے اور اس پہ صدقہ بھی حلال ہے. تو اب چونکہ یہ زیر کفالت ہوگی اپنے شوہر کے، تو اب وہ جو اس کے شوہر کے پاس جو صدقہ آ رہا ہے یا جو اس کے پاس کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ آ رہا ہے، تو وہ کیسے کھا سکتی ہے؟ کیونکہ اس پہ سادات پہ تو حرام ہے صدقہ اور زکوٰۃ. دیکھیں میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں صدقہ پہلی بات ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، سب مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدقہ 2 قسم کا، ایک صدقہ واجب ہے، ایک صدقہ مستحب ہے. واجب ہے، ہاں، ایک صدقہ واجب وہ ہے جو زکوٰۃ ہے، جو گندم وغیرہ سے چاول وغیرہ سے نکلتا ہے، اور جو وہ کھجور وہ کشمش اور آپ کے پاس اگر مویشی ہیں ان سے نکلتا ہے، وہ جو ہے وہ بنی ہاشم کے لیے حرام ہے. اور دوسری اس میں روایات میں بھی اختلاف ہے. دوسری روایت میں صرف امام علیہ السلام کے لیے حرام ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ کئی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابو خدیجہ کی حدیث ہے کہ آپ بنی ہاشم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، واجب زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ جو وہ صرف امام معصوم علیہ السلام کے لیے حرام ہوتا ہے.
لیکن مشہور یہی ہے شیعہ اور مخالفین کا، یہ سب بنی ہاشم کے لیے یہ کیا ہے، بنی ہاشم کے لیے یہ حرام ہے. لیکن وہ صرف کیا ہے، وہ جو واجب زکوٰۃ ہے، مستحب زکوٰۃ تو حرام نہیں ہے. اس کی کئی ایک روایات احادیث ہے، یہ لوگوں کو نہیں بتاتے بھائی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی قباحت والی بات ہے. تو یہ مستحب جو مثلا آپ کا نیاز کوئی کرتا ہے، یا مثلا راستے میں جاتا ہے کوئی پانی پلاتا ہے، وہ کوئی کھانا کھلاتا ہے، یہ سید کے لیے نہیں ہے کہ بھائی یہ حرام ہے، آپ اٹھا نہیں سکتے، نیاز نہیں کھا سکتے، فلان نہیں، حالانکہ یہ سب صدقے ہوتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اور کوئی اس کو یعنی یہ شیعہ میں اس کا کوئی مخالف ہی نہیں ہے کہ دوسرے اقوال ہوں. لیکن عوام الناس میں یہ باتیں جو ہے مشہور نہیں کی گئی ہیں. عوام الناس میں یہ کہ صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے، حالانکہ وہ صرف واجب زکوٰۃ ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے زمانے میں واجب زکوٰۃ لینے والے بہت کم لوگ ہیں. جن لوگوں کو کوئی کشمش ملتا ہے، کوئی گندم کی فصل سے وہ اس کا زکوٰۃ نکال کے ملتا ہے، یا چاول ملتا ہے، یہ لوگ کم لوگ ہیں. اگر کسی شخص کو مل جاتا ہے مثلا گندم وغیرہ، وہ گھر لے کے آتا ہے، تو دیکھیں کیونکہ وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے. اب یہ میری ملکیت ہے، ایک دفعہ میری ملکیت بن گئی، تو اس میں یہاں پہ دو بات کہہ سکتے، کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اس پہ واجب ہے کہ اپنی عورت کی کفالت کرے، کیوں عورت ڈائریکٹلی اس سے نہیں لیتا. ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، یہ اس نے قبض کر لیا، زکوٰۃ اس نے لیا، یہ اس کی اپنی ملکیت بن گئی. اب اس کی اپنی ملکیت ہے، یہ عورت اس سے کھا سکتی ہے، عورت جو ہے ڈائریکٹلی کسی سے صدقہ نہیں لے سکتی. ایک تو یہ کہہ سکتی. دوسری ہے بہتر ہے بھائی کہ احتیاط کرے، وہ عورت اس مال سے نہ کھائے. اگر ایسے افراد ہیں معاشرے میں جن کے مثلا شوہر واجب زکوٰۃ لیتا ہے، تو اس شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی عورت کا خرچ دے دے. اس کا عورت اگر سیدانی ہے تو سیدانی، اگر غیر سید ہے غیر سید. خرچہ تو مرد پہ واجب ہے. احوت یہی ہے کہ اس کا عورت اس سے مطالبہ کرے کہ بھائی میں تو سیدانی ہوں، آپ زکوٰۃ لے کے آتے ہیں، آپ خود کھا لیں، یہ گندم جو ہے، یہ چاول کی بوری ہے، آپ کھا لیں، میں اس سے نہیں کھاتی. آپ میرے لیے جو ہے نا بندوبست کریں کسی غیر زکوٰۃ والی مال سے. تو اس کے لیے واجب ہے کہ بھائی وہ اس کے لیے بندوبست کرے، شوہر کے لیے، شوہر پہ واجب ہے کہ بندوبست کرے. تو یہ مثلا کوئی عورت ہے گھر میں رہتی ہے، بھائی اس کے لیے بڑا گوشت مضر ہے، ٹھیک ہے نا، سب گھر والے بڑا گوشت کھاتے ہیں، وہ بڑا گوشت نہیں کھا سکتی. سب گھر والے عورت کو ڈائبٹیز ہے، سب گھر والے چاول کھاتے ہیں، وہ چاول نہیں کھا سکتی. یہ سبب نہیں ہے کہ اب اس کی نکاح ہی باطل ہے، اب اس کے لیے چاول حرام ہے کیونکہ چاول اس کے لیے مضر ہے، یا بڑا گوشت اس کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کے لیے مضر ہے، تو اس کی نکاح ہی ٹوٹ جائے. اس طرح تو نہیں ہوتی بھائی. تو اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ اس شوہر کا ملکیت نہیں بن سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بھئی شوہر پہ واجب ہے کہ اس عورت کا خرچہ وہ دوسرے طرق سے پورا کریں، وہاں پہ جو ہے کیا نہ دے، وہاں پر اس کو زکوٰۃ سے نہ دے. جہاں تک خمس کا تعلق ہے، وہ تو کوئی اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب میں نے مثلا یہ میرے پاس $500 ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے کسی سیدانی کو خمس میں دے دیا، اس سیدانی کا شوہر غیر سید ہے. اب یہ خمس کس کا ملکیت بن گیا؟ خمس اب ملکیت بن گئی ہے سیدانی کی، وہ چاہے کسی کو دے دے، ٹھیک ہے نا. یہ خمس اب سیدانی کی ملکیت بنی ہے نا، میں نے 500 روپیہ اس کو دے دیا. یہ اب میں اس کے شوہر کو نہیں دے سکتا خمس، شوہر کیونکہ غیر سید ہے، لیکن میں سیدانی کو تو دے سکتا ہوں. سیدانی نے 500 روپے لے لی، بھائی یہ میرے 500 روپے. اب وہ چاہے اپنے پڑوسی کو دے دے، اس کی مرضی ہے، اس کے پیسے ہیں. چاہے وہ کسی شوہر کو تو چھوڑیں، کسی پڑوسی کو دے دے اس میں، یا کسی اپنے رشتہ دار کو دے دے، یا کسی تیور کو دے دے، کسی ساس سسو، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو شوہر کے لیے اس مال سے کھانا، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اور سب سے بہترین سیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے شادی کرا دی کس کی؟ ضباع کی اور مقداد ابن الاسود کی. جی جناب، مزید سوال ہیں آپ کے خراسانی صاحب؟ خراسانی صاحب مزید سوال ہیں آپ کے؟ سنائی دے رہی میرا آواز آپ کو؟ ہلو جناب خراسانی صاحب کو شاید میری بات نہیں. جی سر، جی سر حکم کریں، مزید حکم ہے؟ جی سر. جی بالکل حکم ہے، بالکل. اگر جب سادات وافر مقدار میں ایک تو بات ہے کہ سادات جو ہے وافر مقدار، تقیے کے ادوار میں چلے جائیں تو تقیے کے ادوار میں معاملات دوسرے تھے. اب ایک چیز میں نے دیکھی آپ کے نزدیک، آپ یہ کہتے ہیں اکثر اپنے لیکچرز میں کہ اصول جو ہیں وہ کتب اربع وہ سب کی سب صحیح ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو آغا جب کوئی مخالفین ہماری کتب سے
कुतुब अरबा से कोई आयत लेकर आते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि आपकी आवाज़ कट रही है भाई, आवाज़ आपकी कट रही है भाई। चल अगले प्रोग्राम में आपसे बात होगी। मुझे लगता है कि आप निकाह सईदानी के मुतल्लिक़ आप सवाल नहीं कर रहे, आप किसी और मसले पर सवाल करना चाह रहे हैं। तो अभी कॉलर हम लेते हैं कुछ और, क्योंकि आप